رسول النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کر درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کئی دوستوں کو دیکھا ہے کہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے نعت کے 2-3 اشعار پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کروں کہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، میری گزارش ہے ابھی چند لمحات باقی رہ گئے محفل کو، بڑی مہربانی فرما کے توجہ کے ساتھ، اور جو موضوع ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہماری جو مائیں بہنیں ابھی سن رہی ہیں ان کے متعلق بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ آپ کے دل کو بھی لگے گا انشاءاللہ محبت کے موضوع پر. تو میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ حضور کی محفل ہے. میں یہی عرض کروں گا آپ سے کہ آپ اگر کسی افسر کے دفتر میں چلے جائیں، کسی بڑے کے آفس میں چلے جائیں تو وہاں پر بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، وہاں پر بڑے خوبصورت بن کے جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی فضول بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ اس لیے یہ نہ ہو کہ اس افسر کو بری نہ لگ جائے. یہ دنیا کے افسر ہیں، تو یار ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرکار کی محفل میں بیٹھنے کے کچھ زیادہ آداب ہیں. ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب توجہ کے ساتھ محفل میں شریک ہوں. تو میرے ساتھ سب مل کر درود و سلام پڑھیں، کوئی لفظ خاموش نہ رہے. یہ حضور پر درود پڑھنا ہے، کسی دنیا دار کا نام نہیں لینا. دنیا دار کے جلسے ہوں تو ہم نعرے بھی لگا دیتے ہیں جلیبی کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے. سیاسی جلسہ ہو تو یہاں پر حضور علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے کوشش کر کے آپ بھی پڑھیں، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں درود و سلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ سب سے
माशाअल्लाह अल्लाह करीम ने ये तौफीक अता फरमाई कि साकिब भाई ने और इनके भाइयों ने और इनके घर वालों ने मिलकर महफिल सजाई है। रब ताला महफिल में आना मेरा भी कबूल फरमाए और आपका आना भी कबूल फरमाए, और जिन्होंने महफिल सजाई है रब ताला ये महफिल इख्तिमाम करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। क्योंकि हुजूर का ज़िक्र है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिसका ज़िक्र किया जा रहा है वो बड़ी आला ज़ात है, तो इसलिए तवज्जो के साथ अपनी दिलों को हाजिर करके और साथ साथ कानों को तवज्जो के साथ समात की नज़र करें और साथ साथ अपनी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह भी कहते रहेंगे, तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, सुस्ती नहीं होगी, तवज्जो हमारी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करके मेरी गुफ्तगू को ज़रूर समात कीजिएगा। मैंने पहले भी ये बात कही है कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये औरतों की नज़र भी गुफ्तगू है, तो औरतों से भी गुजारिश है ज़रा आप समझदार ज़्यादा हैं माशाअल्लाह, तो इसलिए अपनी ज़ुबानों को ज़रा बंद करके तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा मज़ा आएगा। इंशाअल्लाह महफिल में आना हमारा काम आएगा। हुजूर का ज़िक्र जहाँ पर हो वहाँ बरकत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से अल्लाह पाक बरकतें ना अता फरमाए।
قرآن عظیم فرقان حمید میں 12 آیات بینات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر فرما کر یہ انسان کو خبردار کیا ہے کہ میں نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، تم انسان ہو کر، تم اپنے محبوب نبی کی امت ہو کر ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے گھروں میں بھی برکت آئے گی، تمہاری روزی میں بھی برکت آئے گی۔ اس کی کیوں وجہ ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ پاک کے حبیب نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہوں اور ہمیں نہ عطا فرمائے، وہ ہمیں نہ عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہاں پر ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی محفل ہر شخص نہیں سجا سکتا، بلکہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سرکار کا بلانا ہے یہاں پر، اور جو آئے ہیں وہ کسی کی وجہ سے نہیں آئے، یہ ان کے کہنے سے نہیں آئے، میرے کہنے سے نہیں آئے، بلکہ یہ حضور کے کہنے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور جب حضور کے کہنے سے آئے ہیں تو پھر مزے کے ساتھ بیٹھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے آیت کریمہ پڑھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو۔ یہ آیت بتانے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو، یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، بڑی پیاری وجہ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کے پاس جاتے نا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، وہ آگے سے جواب دیتا کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اے محمد تمہیں نہیں مانتے۔ اگر کسی عیسائی کے پاس جاتے ہیں ایمان کی دعوت دینے، وہ آگے سے جواب دیتا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اے محمد ہم آپ کو نہیں مانتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کسی مشرک کے پاس جاتے جو شرک کرتا، بت پرستی کرتا، اس کو ایمان کی دعوت دیتے، وہ کہتا اے محمد ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے۔ یعنی حضور علیہ السلام کسی کے پاس بھی جاتے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، ہر شخص یہی جواب دیتا اللہ کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک نے سب کو خبردار کر دیا، جتنے بھی انکار کرنے والے تھے سب کو بتا دیا، اے محبوب ان کو پیغام دے دو، کافروں کو، مشرکوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تمام کافر جو ہیں کسی بھی نسل سے وہ تعلق رکھتے ہو ان کو پیغام دے دو۔ وہ کیا؟ اے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، جو تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور تم دعویٰ یہ رکھتے ہو، ہر ایک کو سناتے پھرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن تمہاری محبت قابل قبول نہیں ہے، تمہاری محبت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ کیوں؟ اس محبت کے دعوے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اے کافروں، اے مشرکوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے آتش پرستوں، تمام کافروں، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن مجھ سے محبت کرنے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، وہ کام یہ ہے، وہ تمہیں حکم یہ دیتا ہوں، میری محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تمہیں میرے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی۔ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے کیا کرنے پڑے گی؟ میرے محبوب سے، بولے تو صحیح نا، میرے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں فَاتَّبِعُونِی کا لفظ فرمایا، جو میرے محبوب کہتے ہیں ان کی اتباع کرو، ان کا حکم مانو، ان سے محبت کرو۔ اس سے پہلے یہ بڑے مزے کی بات ہے نوجوانوں سنو، کہ اس سے پہلے کافر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو ان کی محبت قبول نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے محبوب سے محبت نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا جب تم میرے محبوب سے محبت کر لو گے، جب تم میرے محبوب کی اتباع کر لو گے، میرے محبوب کو مان لو گے، جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کر لو گے، اس سے پہلے تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، جب تم میرے
کر لو گے اللہ فرماتا ہے یحببکمullah، میں تم سے خود پیار کروں گا۔ جب تم میرے محبوب سے پیار کر لو گے میں تم سے خود پیار کروں گا۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ اللہ کسی بندے سے کہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے محبوب سے پیار کیا جائے، جب اس کے محبوب سے محبت کی جائے۔ میں اس کو آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو، آپ تو پیار کر رہے ہو لیکن جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ آپ سے محبت ہی نہ کرتا ہو، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دونوں طرف سے محبت ہو پھر مزہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرما دیا اگر تم میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ کیا کام ہے؟ میرے محبوب سے محبت کرنی پڑے گی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو دین نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سنگ آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ توحید کا دامن اسی صورت میں ملتا ہے جب حضور کا دامن کوئی تھام لیتا ہے۔ پھر ایک شاعر نے تو بڑے خوبصورت انداز میں کہہ دیا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پھر زمانہ کیوں نہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے پیار کروں گا پھر تمہیں انعام کیا دوں گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اللہ سے محبت کرنے سے پہلے رسول اللہ سے پیار کرنا پڑے گا۔ اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال کیا بنے گی؟ وہ کون سی بات جو ہمارے سامنے آئے گی اس کو ہم آئیڈیل بنا کر اس کے پیچھے چلیں گے، اس محبت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ وہ میرے خیال میں ایک ہی بات بنتی ہے، وہ صحابہ کی سیرت ہے۔ صحابہ کی سیرت کو اگر سامنے رکھا جائے، انہوں نے حضور سے کیسے پیار کیا، کیسے محبت کی، وہ اگر سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال میں آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں دوں گا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھے مکہ کے رہنے والے، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر، تقریباً 18-20 سال ان کی عمر تھی، اور یہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت زیادہ امیر تھے۔ خاندان میں ان کا نام تھا، علاقے میں ان کا نام تھا، اور ان کی ماں ان سے بڑا پیار کرتی تھی۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا توجہ کے ساتھ یہ داستان سنیں، اور تمام میری مائیں بہنیں بھی سنیں گی تو اس میں انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے سیکھنے کی بڑی بات ہوگی اور ہمارے دل کو چھو لینے والی یہ داستان ہے۔ یہ نوجوان امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ماں ان سے بڑا پیار کرتی۔ ان کی ماں روزانہ ان کے ساتھ کیا کام کرتی؟ اس دور کے اندر جو سب سے مہنگا لباس ہوتا وہ اپنے بیٹے کو پہناتی، اور اس دور میں جو سب سے مہنگی خوشبو ہوتی وہ اپنے بیٹے کو صبح صبح لگاتی، اور بیٹے کو کیا کہتی؟ بیٹا تم نے ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ صرف مکہ کی گلیوں میں گھومنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ تمہارے لباس سے لوگ پہچانے کہ یہ امیر ہے، تمہاری خوشبو سے لوگ پہچانے کہ تم امیر کبیر ہو۔ تو ان کا کام صرف یہ ہوتا کہ پورے مکے میں چکر لگانا۔ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ کئی لوگ بڑے بڑے خاندان والے ان کا رشتہ لے کے آتے کہ ہمیں اس نوجوان کا رشتہ دے دو اور ہمیں رشتہ مل جائے، لیکن یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے کیونکہ یہ اپنے آپ میں رہتے، تکبر کرتے، اپنے آپ کو حسین سمجھتے، اپنے آپ کو امیر کبیر سمجھتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ ان کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور تھی کہ جس گلی سے یہ گزر جاتے اتنی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ شام تک اس گلی میں خوشبو آتی تھی۔ اگر کوئی شام کو اس گلی سے گزرتا تو اس کو خوشبو آتی تو پوچھنے والا پوچھتا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی؟ تو لوگ کہتے یہاں سے مصعب گزرا ہوگا۔ ایسے اس کی داستان مشہور تھی۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ نوجوان مہنگا لباس پہنتا ہے، مہنگی خوشبو استعمال کرتا ہے، اور لوگ ترستے ہیں کہ اس کا رشتہ ہمیں مل جائے، اس کا ساتھ ہمیں مل جائے، اس کی محبت ہمیں مل جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جس کی محبت کے پیچھے پیچھے لوگ پھر رہے، وہی نوجوان ایک دن گلی سے گزر رہا ہوتا ہے تو آمینہ کے لال کو دیکھ لیتا ہے، آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے۔ اب یہ نوجوان مہنگا لباس پہنے ہوئے ہے، مہنگی خوشبو لگائے ہوئے ہے،
لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اس کی محبت مل جائے، اس کا ساتھ مل جائے، لیکن وہی نوجوان اس کی آنکھوں میں حضور کے چہرے کی مستی آتی ہے تو رک جاتا ہے، رک کر کہتا ہے یار میں نے تو اپنے آپ کو حسین سمجھا تھا، میں نے تو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھا تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بڑھ کر کئی گنا خوبصورت ہے، کئی گنا حسین ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اس سے پہلے اس نوجوان کو لوگ چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے، اس کی زیارت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ نوجوان گلیوں میں تو گھومتا، کس لیے؟ اپنا حسن دکھانے کے لیے، لیکن کرتا کیا اس کے بعد؟ جب سے اس نے حضور کو دیکھا یہ چھپ چھپ کر حضور کو دیکھا کرتا، ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا یار حضور سے محبت تو کرتا ہوں، چلو ان کی مجلس میں چلا جاتا ہوں، جا کر ایمان قبول کر لیتا ہوں، لیکن ایمان قبول کیوں نہ کیا؟ ان کے گھر والے کافر تھے، سخت کافر تھے، اور جب پیسہ ہوتا نا پھر تکبر بھی زیادہ آ جاتا ہے، اور کافر بھی تھے اور ساتھ ساتھ بڑے تکبر والے تھے۔ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر دکھا دے کہ پتہ چلے کہ تم کس کے بیٹے ہو، اتنے تکبر والے تھے۔ اس نے کہا اگر ایمان قبول کیا تو گھر والے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کہا کوئی مسئلہ نہیں، حضور کے پاس گئے، جا کر ایمان قبول کر لیا، حضور کے ہو گئے، گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اب چھپ چھپ کے حضور کے پاس آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اتفاق کیا ہوا؟ ایک دن ان کی ماں کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا تو مسلمان ہو گیا ہے۔ ماں کو بڑا غصہ آیا، کہا بیٹا ایسا نہ کر، اپنے مذہب میں واپس آ جا۔ مصعب نے کہا بیٹا ماں کچھ بھی ہو جائے اب میں واپس نہیں آ سکتا، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، جو حضور کو ایک بار دیکھ لیتا نا پھر واپس نہیں آتا تھا، حضور کا جو ہو جاتا نا وہ واپس نہیں آتا۔ حضور کی ذات ہی ایسی ذات، حضور کا چہرہ انور ہی ایسا تھا۔ ماں نے بڑا سمجھایا لیکن نہ سمجھے، گھر والوں کو، خاندان والوں کو پتہ چلا، خاندان والوں نے اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا، مصعب بن عمیر کا۔ کئی دن تک یہ بھوکے رہے، لیکن پھر کہا کہ تم ایمان سے پھرتے ہو نہیں پھرتے؟ کہا نہیں میں ایمان سے نہیں پھرتا، میں ایمان ہی پر ثابت قدم رہوں گا۔ پھر گھر والوں نے ان کو قید کر دیا، کئی دن تک یہ قید رہے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار تھا، ماں نے کہا بیٹا اب تم ایمان سے پھر جاؤ۔ کہا ماں ایسا نہیں کر سکتا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے کہا ماں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ماں نے پھر کہا بیٹا اب کیا ہوگا، میں بھوکی رہوں گی، اس سے پہلے تمہیں بھوکا رکھا گیا، اب میں بھوکی رہوں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیری ماں کھا پی لے اور بھوکے مرے نہ تو تم سے کہتی ہوں کہ تم ایمان سے واپس آ جاؤ۔ بیٹے نے کیا جواب دیا سنیے نوجوانوں، آج ہم 10 روپے پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، 10 روپے پہ، اور غلط لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نوجوان کا عشق رسول، انہوں نے اپنی ماں کو جواب دیا ماں تیرے جیسی اگر 1000 مائیں بھی ہوں، ماؤں کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب ماں نے کہا اب تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں قتل کر دے لوگ۔ اب اتفاق ایسا ہوا، گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا کہ اب اپنے بیٹے کو ہم نے قتل کر دینا۔ مسلمانوں نے ان کو چھپتے چھپاتے قید سے چھڑا کر ان کو مکہ سے ہجرت کروا دی حبشہ کی جانب۔ اب یہ چلے گئے وہاں پر، جب وہاں چلے جاتے ہیں گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مکہ سے اب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ سنیے یہ نوجوان اس سے پہلے امیر کبیر تھا، اب خاندان سے جدا ہو چکا ہے، خاندان ختم ہو چکا ہے، مال و اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جب مسجد نبی کچی بنی ہوئی ہے، حضور مجمع لگا کر صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان دوپہر کے وقت مسجد نبی میں آتا ہے۔ اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، بوری کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ عجیب و غریب بنا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، حضور بیٹھے ہیں۔ وہ جو نوجوان جب دروازے کے اندر آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو آپ کے جاری ہو جاتے ہیں۔
आप रोना शुरू हो जाते हैं, आहोजारी करते हैं और साथ साथ फरमाते हैं सहाबा तुम्हें पता है ये नौजवान कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हम नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा अंसार मुहाजिरीन देखो इस नौजवान की तरफ, ये नौजवान वो था कि जिसका काम सिर्फ इतना था कि इसकी माँ रोजाना इसको सबसे महंगा लिबास पहनाती, सबसे महंगी खुशबू लगाती और इसका काम यह था कि मक्का की गलियों में घूमे ताकि इसके खानदान का पता चले। आज देखो मेरी मोहब्बत की खातिर इसने बदन पे टाट का लिबास पहना हुआ। इसलिए मैं इसको समझाने के लिए यूं कहूंगा जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट पी आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब इश्क मुस्तफा होता है दिल लगी नहीं चलती। जब हकीकत में इश्क होता है तो मुसअब बिन उमैर को हकीकत में इश्क हुआ था तो ऐसा मामला पेश आया। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दास्तां बयान की, आपने मुसअब बिन उमैर को करीब किया और करीब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिक को सीने से लगा लिया। सीने से लगाने के बाद कहते हैं ऐ मुसअब मैं भी तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी है। अब देखिए यहाँ टाट का लिबास पहना हुआ है, ग़ज़वा उहद का मौका आया, यही मुसअब बिन उमैर काफिरों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ये जंग करते हुए शहीद हुए। ये मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनको कफनाने की बारी आई ना, सुनिए इश्क ये कोई मामूली बात नहीं है। जब इनको कफनाने की बारी आई तो मुसलमानों के पास इनको कफनाने के लिए कफन भी मौजूद नहीं था, कफन भी नहीं था। ऐसा हो सकता है आज के दौर में? कभी नहीं हो सकता। अगर मिसाल के तौर पे ख़ानदान वाले गरीब हो गए ना, कोई तो कोई कफन दे देता है, लेकिन आप देखें जिन्होंने इश्क रसूल की मिसाल कायम की, जब वो दुनिया से जाने लगे उनके पास कफन भी मौजूद नहीं था। इतने में आका करीम की फूफी आई अपने भाई अमीर हमजा के लिए 2 चादरें लेकर, क्योंकि वो भी शहीद हुए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी चादर थी, एक छोटी, जो बड़ी चादर थी वो मुसअब के लिए रख ली और उनको पहना दी। और हुजूर रोते जा रहे थे, कहा ये मुसअब वो था कि जो महंगा लिबास पहना करता था, ये मुसअब वो था महंगी खुशबू लगाया करता था, ये मुसअब वो था कि जिसका हुस्न जमाल बोला करता था, जिसका जाहो जलाल बोला करता था। आज मेरी मोहब्बत की खातिर ये दुनिया से जा रहा है और इसके पास अपनी कीमत का कफन भी मौजूद नहीं है। तो ये देखें, ये दास्तां है मोहब्बत की दास्तां, ये दास्तां है इश्क की दास्तां। इश्क करना कोई मामूली बात नहीं है, इश्क करना कोई आसान बात नहीं है। हमने समझा कि शायद मैंने 4 नारे लगा लिए तो इश्क का हक अदा हो गया, मैंने समझा कि मैं महफिल में आगे लंगर खा लिया तो इश्क का हक अदा हो गया, मैंने समझा कि मैंने नारे तकबीर कहा, नारे रिसालत का सबसे ज्यादा आवाज बुलंद की तो इश्क का हक अदा हो गया। नहीं भाई, इश्क की मंजिल बड़ी कठिन है। अगर कोई इश्क की मंजिल पर चलता है फिर उसको मुश्किल जरूर आती है, लेकिन जिनके साथ वो इश्क करता है वो उसको खाली हाथ जाने नहीं देते, उसको सबसे ज्यादा अता फरमाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर 3 बातें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बंदा किसी के साथ मोहब्बत करता है। एक, या तो हुस्न होता है, दूसरा या तो जिससे प्यार करता है उसके पास दौलत होती है, तीसरा एहसान का बदला एहसान होता है। ये 3 बातें होती हैं। मैं कहता हूँ पहली बात, हुस्न की अगर बात की जाए कि हम किसी के साथ प्यार कर रहे हैं हुस्न की वजह से, उसकी खूबसूरती को देखकर, तो मैं आपको बताऊं कि जिसके साथ हम दुनिया के अंदर प्यार कर रहे हैं ना, आज 20 साल की उम्र में उसका हुस्न बोलता होगा, 30 साल की उम्र में उसका हुस्न और कम हो जाएगा, 40 साल की उम्र में और कम हो जाएगा, 50 साल की उम्र में और कम हो जाएगा, जब 60 साल को पहुंचेगा बिल्कुल ही हुस्न खत्म हो जाएगा। यानी जिससे दुनिया में हम प्यार कर रहे हैं उसका हुस्न दिन ब दिन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। हुस्न कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको एक ऐसे इंसान की खबर ना दूं, ऐसे शख्स की खबर ना दूं कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसका तर्जुमा तो यूं किया गया कि कालियां जुल्फा वाला, दुखी दिलों दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, दसा कि मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी